کیا کریئر اس چیز کا نام ہے کہ آپ کہیں کہ کوئی جاب اور جاب ٹائٹل آپ کو بڑا اچھا سا مل جائے، پیسہ چاہیے، فائنانس چاہیے؟ اس کا گزارا تو آپ کی اچھی سوچ اور اچھی فکر اور اچھی باتوں سے ہوتا ہے، اور اس کا گزارا تو بریڈ اینڈ بٹر سے ہوتا ہے۔ ہاؤس میں اور گوگل کے بڑے آفس میں آپ جا کے وہاں پہ بیٹھ جائیں، کیا کریئر اس چیز کا نام ہے کہ آپ کہیں کہ کوئی جاب اور جاب ٹائٹل آپ کو بڑا اچھا سا مل جائے؟ نہیں بیٹا، کریئر اس کو نہیں کہتے۔ کریئر کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا وہیکل، آپ نے سفر کرنا ہے نا، سفر کرتے ہیں تو سفر کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ وہیکل چاہیے ہوتا ہے، ایک گاڑی چاہیے ہوتی ہے کہ جس سے آپ سفر کرتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ اب یہ ہے کہ زندگی بھی ایک سفر ہے، اور زندگی کے اس سفر کے لیے آپ کو ایک وہیکل کی ضرورت ہے۔ اور اگر آپ کا سفر یہاں سے جنگ صدر تک کا ہو، آپ کا سفر فیصل آباد، اسلام آباد، لاہور تک کا ہو، تو آپ کو اس کے مطابق وہیکل چاہیے، اس لیے کہ اسلام آباد کا سفر لمبا سفر ہے اور 350 پونے 400 کلومیٹر کا سفر ہے، تو اس کے لیے اس کے مطابق آپ کو وہیکل چاہیے۔ لیکن اگر جو سفر جو ہے، اور یہ سفر تو چند گھنٹوں کا سفر ہے، لیکن وہ سفر کہ جو سالوں کا سفر ہو، کیسا وہیکل چاہیے؟ زیادہ اچھا وہیکل چاہیے، زیادہ بہتر وہیکل چاہیے، اور اس وہیکل کے لیے ایسی آرام دہ اس کے اندر فیسلٹیز ہونی چاہیے، اس کے اندر وہ سارا کچھ میسر ہونا چاہیے کہ جو سفر میں آپ کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ اور اگر وہ اس کے مطابق نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وہیکل آپ کے لیے مناسب اور آپ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ تو اب اگر اس بات پہ تھوڑا سا آپ توجہ کریں تو آپ کو میں یہ بتاؤں کہ اس سفر کے لیے، اس وہیکل کے لیے، اس وہیکل کے نتیجے، یا جس کو آپ کریئر کہتے ہیں، اس کریئر کے اندر آپ کو چاہیے کیا؟ بیٹا آپ کو 3 چیزیں چاہیے۔ کون سی 3 چیزیں؟ نمبر 1، آپ کو اس کے اندر پیسہ چاہیے، فائنانس چاہیے، آپ کو اس کے اندر اپنی سوشل نیٹ ورکنگ چاہیے، اور تیسری چیز کہ آپ اس زندگی کے اندر، اس ٹائم میں، اس سفر کے دوران کیا منہ اٹھا کر بیٹھیں گے یا کچھ ایکٹیویٹی بھی کریں گے؟ آپ کو کوئی ایک ایکٹیویٹی چاہیے، اور وہ ایکٹیویٹی کیسی ہونی چاہیے؟ وہ ایکٹیویٹی بہت اچھی ہونی چاہیے، وہ ایکٹیویٹی کبھی کوئی کمزور ہونی چاہیے، کس طرح کی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے؟ وہ ایکٹیویٹی آپ کو ایسی چاہیے کہ جس میں آپ کو مزہ آئے، وہ ایکٹیویٹی آپ کو ایسی چاہیے کہ جس میں فل ٹائم آپ مصروف رہیں اور آپ کا دل ہی نہ چاہے اس کو چھوڑنے کو، اور ہر وقت اور ہر لمحے آپ یہ چاہیں کہ میں اسی کو کرتا رہوں، اور آپ کو خوشی انتہا کی اس سے ملے، اس کو کر کے خوشی ملے، اس کام کو کر کے، اس ایکٹیویٹی کو پرفارم کر کے آپ کو خوشی ملے۔ آپ یہاں کیڈٹ کالج میں کتنی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں؟ بہت ساری۔ ان میں سے کچھ ایکٹیویٹی ایسی ہوں گی جو آپ کو بڑا مزہ دیتی ہوں، اور آپ چاہتے ہوں گے کہ یار ہر وقت ہمیں یہ والی ایکٹیویٹی ملنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو وہ آپ کے ٹیسٹ کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، تو وہ آپ کی ایکٹیویٹی، جس کو میں اگر دوسرا نام دوں تو وہ آپ کا کام، وہ آپ کا پروفیشن، وہ آپ کا فیلڈ آف ورک جس کے اندر آپ یہ رہتے ہیں، وہ ایک ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں آپ کو مزہ آئے، جس سے آپ خوش ہوں، اور وہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ جو بہت اچھا پیسہ بھی آپ کو دے دے۔ اس لیے کہ ہم نے کہا کہ اس کی ایک کوالٹی اس کا پیسہ بھی ہے،
کہ آپ کو بہت اچھا پیسہ بھی ملنا چاہیے، اس لیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ مائنڈ دیا ہے، یہ سر دیا ہے سوچنے اور سمجھنے اور غور کرنے کے لیے دماغ دیا ہے، وہیں پہ یہ پیٹ بھی دیا ہے۔ اس کا گزارا تو آپ کی اچھی سوچ اور اچھی فکر اور اچھی باتوں سے ہوتا ہے، اور اس کا گزارا تو بریڈ اینڈ بٹر سے ہوتا ہے، اور وہ بریڈ اینڈ بٹر مفت میں نہیں ملتی، اس کے لیے پیسہ چاہیے۔ تو وہ ایکٹیویٹی ہمیں ایسی چاہیے کہ جو ہمیں بہت اچھا پیسہ دے۔ پھر ہماری ضرورت یہ ہے کہ میں اکیلا کمرے میں بند ہو کے نہیں بیٹھ سکتا، مجھے تو دوستوں سے ملنا ہے، دوستوں سے کھیلنا ہے، دوستوں کے پاس رہنا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ یہ تین چیزیں ہم نے کہیں، اب اگر فرض کیا کہ آپ کو یہ تینوں چیزیں بہت اچھی مل گئیں تو مسئلہ ختم نہیں، مسئلہ ختم نہیں ہوتا۔ اس میں گروتھ بھی چاہیے اور اس میں ڈیولپمنٹ بھی چاہیے اور اس کو سسٹین بھی کرنا چاہیے۔ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک شخص تھا، اس کا ایک باغ تھا، بڑا خوبصورت باغ تھا۔ اس باغ کے اندر دو چیزیں بڑی زیادہ تھیں، انگور بہت زیادہ تھے اور انار بہت زیادہ تھے۔ آپ کو پتا ہوگا یا نہیں پتا تو بتاتا ہوں کہ انگور اور انار کا باغ بہت مہنگا، بڑا آئیڈیل، بڑا پیسے والا باغ ہوتا ہے، اور بہت ہی یعنی سرمایہ والا کام ہے یہ۔ اس کے پاس بہت اچھا تھا۔ ایک دن وہ باغ میں گیا، اس نے باغ کو باہر سے دیکھا اور دیکھا کہ کتنا اچھا باغ ہے، کتنا خوبصورت باغ ہے، کتنا پھل سے لدا ہوا باغ ہے، اور کہتا ہے کہ بھلا یہ بھی کبھی ختم ہوگا؟ یہ سوچا اس نے کہ بھلا یہ بھی کبھی ختم ہوگا۔ اور پھر وہ جو اتنا لدا ہوا اور بڑا خوبصورت باغ تھا، اور وہ بڑا خوش تھا اس کے اوپر کہ میرے پاس یہ سارا کچھ موجود ہے، ایک دن وہ صبح سویرے نکلتا ہے اور باغ کی طرف جاتا ہے۔ باغ میں پہنچا تو باغ نہیں تھا، ختم ہو چکا تھا۔ پریشان ہو گیا، کدھر گیا باغ؟ میں راستہ بھول گیا ہوں۔ ادھر ادھر دیکھا، کہتا نہیں، راستہ تو ٹھیک ہے، میں ٹھیک راستے سے آیا ہوں، میں ٹھیک جگہ پہ آیا ہوں، یہی میری جگہ ہے، یہی زمین ہے، یہیں پہ باغ تھا، کدھر گیا باغ؟ سوچا، غور کیا، کوئی شخص پاس سے گزرا تو اس نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا باغ میرا کہیں ختم ہو گیا، جل گیا۔ پوچھنے پہ بتایا، اس نے کہا رات جو آندھی اور طوفان آیا تھا اس کے اندر ختم ہو گیا ہوگا۔ میرے بیٹوں، میری بیٹیوں، یاد رکھنا، یہ جو پیسہ آتا ہے اور ایک وقت میں محسوس ہوتا ہے کہ بہت زیادہ چیزیں آ گئی ہیں، بس اب سب کچھ ہمارے پاس ہے، نہیں ہوتا ہمارے پاس، نہیں رہتا ہمارے پاس۔ اس کو رکھنے کے لیے اور اپنے پاس اس کو رکھنے اور سسٹین کرنے کے لیے کوئی دوسرے کام ہیں جو کرنے ضروری ہوتے ہیں، اور انسان اگر ان کاموں کو نہ کرے تو چیز نکل جاتی ہے۔ تو لہذا جب ہم کیریئر کی بات کرتے ہیں تو جہاں اس سے ہمیں فائنانس چاہیے، جہاں ہمیں اس سے بہت سوشل نیٹ ورکنگ اپنی چاہیے، جہاں ہمیں پروفیشنلی بہت ساؤنڈ ہونے کی ضرورت ہے، آپ گوگل کے سی ای او بن جائیے، آپ میڈیکل کے اندر پاکستان کے بہترین ڈاکٹر بن جائیے، آپ انجینئرنگ کے اندر بہترین انجینئر بن جائیے، ساری چیزیں سر آنکھوں پر،
لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں گروتھ بھی چاہیے، ڈیولپمنٹ بھی چاہیے، سسٹینیبلٹی بھی چاہیے، اور وہ ہوگی تو بات بن پائے گی۔ اسی کے نتیجے میں آپ کو دو چیزیں ملیں گی۔ ایک چیز کون سی ہوگی کہ آپ کو پیس آف مائنڈ ملے گا، اور دوسری چیز آپ کو خوشی ملے گی، ہیپینس ملے گی۔ اس لیے کہ پیسہ ہو، سب کچھ ہو، لیکن خوشی نہ ہو، اطمینان اور سکون نہ ملے، پیس آف مائنڈ نہ ہو، تو اس پیسے کا کیا لینا دینا، پیسے کا کیا کرنا کہ جو پیسہ ہونے کے باوجود انسان کو پریشان رکھے۔ اب یہاں پہ ایک سوال اور سامنے آتا ہے کہ بھئی پھر وہ وہیکل، وہ کریئر جس کو ہم کہتے ہیں، وہ کون سا ہوگا کہ جس میں یہ سارا کچھ ملے گا؟ اور یہ جو سینکڑوں بچے یہاں میرے سامنے بیٹھے ہیں، ان سینکڑوں بچوں میں سے کیا اگر یہ سارے گوگل میں چلے جائیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا؟ کیا اگر سارے بہترین ڈاکٹر بن جائیں یا میڈیکل ٹاپ کے میڈیکل کالجز میں پہنچ جائیں مسئلہ حل ہو جائے گا؟ کیا سارے اگر انجینئرنگ کے ٹاپ ڈگریز میں اور ٹاپ جگہوں پہ پہنچ جائیں تو کیا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ مسئلہ حل نہیں ہوتا، مسئلہ نہیں حل ہوتا۔ کیوں مسئلہ حل نہیں ہوتا؟ مسئلہ اس لیے حل نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ میں سے کوئی دو ایسے اسٹوڈنٹ، کوئی دو ایسی اسٹوڈنٹ نہیں آپ مجھے بتا سکتے کہ یہ دونوں ڈیٹو کاپی ہیں، دونوں برابر ہیں، فوٹو کاپی ہیں، نہیں ہے۔ جب اگر انسان ایسا نہیں ہے، ہر بچے کی اپنی سوچ، اپنا انداز، اپنی پسند، اپنا طریقہ، اپنا ہر چیز اس کی اپنی ہے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ سارے مطلب پاکستان دنیا کی کسی بڑی کمپنی میں جا کے خوش ہو جائے؟ کوئی کہے گا کہ نہیں مجھے تو باہر کھیل کود کی جگہ چاہیے، وہاں پہ ایسا چاہیے، کوئی کہے گا کہ مجھے لگژری آفس چاہیے، کوئی کہے گا کہ نہیں مجھے تو سرجری کرنی ہے، کوئی کہے گا کہ مجھے تو ریسرچ کرنی ہے، کوئی کہے گا کہ مجھے تو فلانا کام کرنا ہے۔ تو پھر بیسٹ کیا ہوگا، بہترین کیا ہوگا؟ میرے عزیزوں، پاکستان کے اندر کی بات کروں، 650 سے زیادہ ایف ایس سی اور ایف اے کے بعد پروگرامز ہیں یہاں پر، 650 سے زیادہ۔ مجھے بتائیے کہ کون سا پروگرام کس کے لیے زیادہ اچھا ہے؟ 650 میں سے کون سا لیں گے کہ جس کے نتیجے میں آپ کی فائنانس بھی اچھی ہو جائے، آپ کی سوشل نیٹ ورکنگ بھی اچھی ہو جائے، اور آپ کا پروفیشنل لائف اور آپ کی ورکنگ اور آپ کی ایکٹیویٹیز بھی بہترین ہو جائیں؟ مجھے بتائیے کون سا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے آپ کے لیے وہ بہتر ہوگا کہ جس کام کو کرنے میں آپ کو مزہ آئے، جس کام کو کرنے کے نتیجے میں آپ کو پیسہ بھی بہتر آئے، اور جس کام کو کرنے کے نتیجے میں آپ دوستوں کے درمیان جب بیٹھے ہوں تو آپ کو کام کی فکر نہ ہوتی ہو کہ میرا فلانا کام بھی ابھی رہتا ہے، میں نے فلانا کام بھی ابھی کرنا ہے، یہ فکر نہ ہو۔ اس طرح کا فیلڈ اگر آپ کو ملتا ہے تو وہ آپ کے لیے بیسٹ کیریئر ہوگا، جو آپ سے میچ کرے، آپ کو خوشی دے، آپ کو پریشان نہ کرے۔ اب اس کے بعد پھر ایک سوال آتا ہے سامنے کہ وہ بیسٹ کیریئر ملے گا کہاں سے اور وہ کیسے مل سکتا ہے؟ آپ بھی جانتے ہیں، کامن سینس کی بات ہے کہ اگر کسی بچے کو اگر کسی بات کا پتہ نہ ہو، وہ کیا کرتا ہے؟ کسی بڑے سے پوچھے گا، کیوں بھائی؟ استاد سے پوچھے گا، کسی بڑے انکل سے پوچھے گا،
چچا ماموں خالو سے پوچھے گا، لیکن سب سے صحیح مشورہ آپ کو کون دے گا؟ کون دے گا؟ صحیح مشورہ آپ کو وہ دے گا جو ان ساری چیزوں سے واقف ہوگا۔ مثلا اگر ایک شخص، ایک میڈیکل ڈاکٹر ہے، آپ کے چچا آپ کے بہترین میڈیکل ڈاکٹر ہیں، وہ آپ کے میڈیکل کے بارے میں تو آپ کو بہت اچھا مشورہ شاید دے سکتے ہوں گے، لیکن آپ کا ٹیسٹ کچھ اور ہے، تو مجھے بتائیے کہ پھر ان کا مشورہ ٹھیک ہوگا؟ اگر ایک آپ کے ماموں جو ہیں وہ بہت اچھے انجینئر ہیں اور آپ کا ٹیسٹ جو ہے وہ لوگوں کو علاج کرنے، لوگوں کی مدد کرنے، لوگوں کو سہولت دینے کا ہے، کیا آپ کو وہ اچھا مشورہ دے پائیں گے؟ آپ کو اچھا مشورہ وہی دے گا کہ جو ان ساری چیزوں سے واقف ہوگا، اور آپ کو اچھا مشورہ وہی دے گا کہ جو آپ کے ساتھ یا آپ کے معاملے میں یا کسی اور معاملے میں باعث نہیں ہوگا، ان بائسڈ ہوگا، اور اس کو کسی کے ساتھ کوئی وہ لین دین اور جھکاؤ نہیں ہوگا کہ اچھا یار یہ میرا ایسا ہے، میرا ماموں کا بیٹا ہے، میرے بھائی کا بیٹا ہے، میری خالہ کا بیٹا ہے، میری بہن کا بیٹا ہے، یہ چیز نہیں ہوگی، بلکہ اس کے لیے یہ سائیڈ بھی ایکول اور دوسری سائیڈ بھی ایکول، کہ اس کے لیے انجینئرنگ ہو، میڈیکل ہو، سوشل سائنسز ہو، سی ایس ایس ہو، فوج ہو، آرمی ہو، فورسز، کوئی چیز ہو، ساری ایکول ہیں اس کے لیے۔ اور وہ اس کے سامنے اگر کوئی بھی آتا ہے، اس کو جو بہترین اس کے لیے سمجھ آتا ہے وہ کہے کہ یہ آپ کے لیے اچھا ہے۔ پھر آپ کو صحیح مشورہ وہ دے گا کہ جو راستے کی اونچ نیچ سے بھی واقف ہو۔